السلام علیکم دوستو، اردو کہانی گھر چینل پر خوش آمدید۔ دوستو، اردو کہانی چینجلنگ کے سیزن 2 کی دوسری قسط کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ دوستو، جیسا کہ آپ نے جانا کہ سیزن 1 میں کس طرح ایک انتہائی خطرناک انسان دشمن مخلوق چینجلنگ نے مہروز اور بہروز کے خاندان کا خاتمہ کرنے کے بعد آلیان کیانی کے خاندان کی راہ لی۔ اس مخلوق کا مقصد زمین پر انسان کا خاتمہ کرنا ہے، اور سیزن 2 کی قسط نمبر 1 میں آپ نے جانا کہ آلیان کیانی اور اس کے خاندان کے بھی تمام لوگ اس خطرناک مخلوق کے ہاتھوں مارے جا چکے ہیں۔ صرف آلیان کیانی کا بیٹا، جو کہ اس خاندان کا آخری فرد تھا، اپنے دادا کی وفات کے بعد اپنے گاؤں کی جانب گامزن تھا۔ تو دوستو، اب کہانی کو مزید آگے بڑھاتے ہیں، مگر ہمیشہ کی طرح آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں، تاکہ آپ کو مزید ایسی ہی دلچسپ اور تجسس سے بھرپور کہانیوں کے بارے میں نوٹیفیکیشن باقاعدگی سے ملتا رہے۔ تو دوستو، اب چلتے ہیں چینجلنگ سیزن 2 کی دوسری قسط کی جانب۔ ٹرین رک چکی تھی، میرا اسٹیشن آ چکا تھا، شام اپنے سائے پھیلا چکی تھی۔ اسٹیشن پر خلاف توقع رش کم تھا۔ میں نے اترتے ہی ادھر ادھر دیکھا، ایک رکشے والا کھڑا نظر آیا۔ اس کے نزدیک پہنچ کر میں بولا، شاہ والی حویلی جانا ہے۔ دادا جی نے ایک بار بتایا تھا کہ ان کی حویلی شاہ والی حویلی کے نام سے مشہور تھی پورے گاؤں میں، اسی لیے رکشے والوں کے سامنے وہی نام لیا۔ اس نے حیران ہو کر مجھے اوپر سے نیچے دیکھا۔ آپ کون؟ میں بیٹا ہوں ان کا۔ یہ سنتے ہی وہ اچھل کر میری جانب بڑھا۔ چھوٹے شاہ، آپ آ گئے؟ میں حیران ہوا کہ وہ مجھے کیسے پہچانتا تھا۔ بڑے شاہ کو تو دفنایا جا چکا ہے 2 دن پہلے، وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ سب یہی سمجھ رہے تھے کہ آپ نہیں آئیں گے۔ آئیں چلے، میں آپ کو اپنے گھر لے جاتا ہوں، حویلی جانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ جلد بازی میں اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور رکشے کی جانب بڑھا۔ تمہارے گھر کیوں؟ مجھے حویلی لے چلو۔ میری بات سنتے ہی اس کے قدم تھم گئے۔ کچھ دیر بے یقینی سے مجھے دیکھا اور پھر حتمی لہجے میں بولا، ایسا نہ کرو چھوٹے شاہ جی، اس حویلی میں مت جاؤ، میں آپ کو ہرگز نہ جانے دوں گا وہاں۔ کیوں نہیں لے جاؤ گے؟ دیکھو میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں، مزید تنگ مت کرو مجھے۔ چھوٹے شاہ جی، شاید آپ نہیں جانتے، وہ حویلی اب شاہ والی حویلی نہیں بلکہ موت کی حویلی کہلاتی ہے۔ وہ حویلی آپ کے پورے خاندان کی موت کی ذمہ دار ہے۔ وہ دکھی لہجے میں بولا، جو بھی ہے، میں ابھی ان بے تکی باتوں کے موڈ میں نہیں، اگر لے کر چلنا ہے تو ٹھیک، ورنہ میں خود ڈھونڈ لوں گا۔ یہ کہہ کر میں آگے بڑھا۔ وہ دوڑ کر میرے سامنے آ گیا، ہاتھ سے بیگ چینا اور بولا، میری کیا مجال کے حکم کے خلاف جاؤں، مگر آپ سے التجا ہے کہ اپنا فیصلہ بدل لیں۔ اس نے اپنی سی کوشش کی، میں خاموش رہا۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی۔ پھر رکشہ حویلی کی جانب چل پڑا۔ یہ ابھی تم نے کہا کہ حویلی میرے خاندان کی موت کی وجہ ہے، اس کا کیا مطلب؟ میں نے اسے خریدنا چاہا۔ اس نے مڑ کر حیرانگی سے مجھے دیکھا۔ آپ کو نہیں معلوم؟ نہیں معلوم تو ہے، مگر اتنا زیادہ نہیں۔ میں نے اس سے بات اگلوانے کے لیے جھوٹ بولا۔ بس چھوٹے شاہ جی، آپ کا خاندان اس گاؤں کے لیے رحمت تھا، مگر نہ جانے کس منحوس کا سایہ پڑ گیا۔ پہلے آپ کی والدہ، پھر والد اور آخر میں بڑی بہن، سبھی اس منحوس سائے کا شکار ہوئے۔ اس کے بعد بڑے شاہ جی آپ کو لے کر یہاں سے چلے گئے۔ میں اس وقت شعور پکڑ رہا تھا۔ لوگ کہتے تھے چھوٹے شاہ جی یعنی آپ کے والد پر کسی پری کا سایہ پڑ گیا تھا۔ جب انہوں نے ساتھ جانے سے منع کر دیا تو وہ انتقام پر اتر آئی۔ وہ تفصیل بتا رہا تھا، اگرچہ اس کی کہانی میرے لیے ناقابل یقین تھی، پھر بھی اس سے ایک بات تو واضح تھی کہ ان کی موت ایکسیڈنٹ میں بالکل نہیں ہوئی۔ مزید تسلی کے لیے میں نے اس سے پوچھا، تو سب کی موت اس حویلی میں ہی ہوئی؟ میرا مطلب وہ حویلی میں ہی تھے مرتے وقت؟ جی وہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ یہ حویلی ہی منحوس ہے۔ اب مزید کسی تصدیق کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ کچھ تو ایسا تھا جو پردے کے پیچھے تھا، اور اگر وہ سچ کہہ رہا تھا تو پھر میں اور دادا جی کیوں چھوڑ دیے گئے؟ تبھی مجھے اس ڈائری کا خیال آیا۔ حویلی پہنچ کر ڈائری پڑھتا ہوں، میں نے سوچا۔ جی تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہماری کہانی کی آج کی قسط کا اختتام ہوتا ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر چینجلنگ سلسلہ کی گزشتہ کہانیوں کو سننا چاہتے ہیں تو ان کے لنکس ڈسکرپشن میں دے دیے گئے ہیں، آپ وہاں سے چینجلنگ سلسلہ کی گزشتہ تمام اقساط کو سن سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے اور ہم آپ کے لیے مزید ایسی ہی اچھی کہانیاں لے کر آتے رہیں۔ شکریہ۔